رجب کی آخری تاریخوں میں ایک چاہنے والا جس کا بعض روایات میں حسن نام بیان ہوا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا سلام اور زیارت کے بعد جب امام کے پاس تشریف فرما ہوئے تو ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، اے شخص کیا رجب کی فضیلتوں کو آپ نے حاصل کی؟ آخری تاریخیں جیسے ہم آپ انہی دنوں میں اب زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم آپ کرتے ہیں، مولا کیا کریں، بس کام کاج لمبا تھا، بچے بھی ہیں اور بیماری بھی، دیکھو کام کاج کا بھی مشکل ہو گیا، بہانے سازنے لگا۔ امام نے فرمایا اتنی بڑی فضیلت سے اندازہ ہوا کہ نہ روزہ نہ کوئی خاص عبادت، فریضہ ادا کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کے برابر پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور راہ خدا میں خرچ کرو گے جتنا ثواب پا سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب سے رجب کی برکتوں سے آپ محروم ہو گئے۔ اب 2-4 دن باقی ہیں، سائل کو اندازہ ہوا کہ بہت بڑی فضیلت سے میں محروم ہو رہا ہوں، اب امام سے سوال کروں جو مناسب ہے کہ ہر عقل مند کو موقع کے مطابق امام سے، معصوم سے سوال ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ فرزند رسول ابھی 2-4 دن باقی ہے، کیا اب مجھے موقع ہے یا اب موقع ختم ہوا، میں کوئی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا؟ ایصال ثواب کی مناسبت سے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ قال محمد سچے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں میں ایک روزہ رکھے، مرتے وقت کی تکلیفیں، روح قبض کرنے والی تکلیفیں، پریشان جان کنی کا عالم اور قبر کی پہلی رات کی تمام تکلیفیں پروردگار اس کے لیے آسان فرمائے۔ ایک روزہ رجب کے آخری تاریخوں میں۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رجب کی آخری تاریخوں میں 2 روزے رکھے، اس کا حساب و کتاب انتہائی آسان طریقے سے اس سے لیا جائے گا۔ یہ آیت میں اس کثرت سے تلاوت کرتا ہوں کہ اب مومنین کرام سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تکیہ کلام بن گیا، حساب و کتاب کو ہم نے بڑا آسان اور سہل سمجھ رکھا ہے۔ قرآن یوں اس کی تعریف کرتا ہے، لا يدخلون جنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے ذرہ ذرہ ہر عمل کا حساب و کتاب لیا۔ حساب و کتاب اتنا سخت ہوگا کہ سوئی کے ناک سے اونٹ گزارا جائے گا۔ ممکن ہے 2 ہی صورتیں ہیں، یا ناکے کو خیبر کے دروازے کے برابر بنا دو، یا یہ کہ اونٹ کو دھاگے کی طرف پتلا کرو کہ وہ سوئی کے ناکے سے نکلے، دونوں بات ناممکن ہے۔ البتہ عرب میں ضرب المثل ہے، جیسے ہمارے بھی ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے کہ جو ناممکن بات ہو اور سخت حساب و کتاب جانچ پڑتال کی بات، لا يدخل الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کی تعبیر سے پیش کیا جاتا ہے۔ اتنا انسان سے سخت حساب لیا جائے گا کہ انسان سے نکلنے والا پسینہ عرب کا پیاسا اونٹ اس پسینے سے سیراب ہوگا، جبکہ اونٹ کے بارے میں ہے 40 دن تک پیاسا رہتا ہے، اس کے بعد پھر ایک ساتھ پی کر پھر خزانے میں جمع کر لیتا ہے۔ حیرانگی، پریشانگی، اللہ کرے ہر مومن کے لیے مسئلہ آسان ہو، لیکن خود خوش فہمی میں رہ کر خود سے فیصلہ کر کے نہیں، کوئی تیاری کر کے پھر خوش فہمی میں رہے تو انشاءاللہ انسان کے لیے آسانی اور آگے مرحلہ آسان ہوگا۔ نمبر 3، امام صادق علیہ السلام، اگر کوئی شخص ماہ رجب کی آخری تاریخوں میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا۔ یہ بات بھی ہم بچپن سے سنتا ہے، کون سا پل؟ جو بال کی باریکی سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ سیدھا سیدھا کہہ دیا، ہر ایک کو سمجھ جنت کا راستہ ہی نہیں، لیکن جو مومن ہوگا اس مومن کے لیے یہ بال سے باریک پل جیسے شاہ راہ عام ہے اور خرامہ خیریت سے جنت جائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔
ولایت والا، مومن والا اور چاہنے والا، یہ بہت آسان الفاظ ہو گئے ہیں، ہمیں اسے لائٹلی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن کا لیبل ہر ایک پر، شیعہ کا لیبل ہر ایک پر، اور ولایت والے کا لیبل ہر ایک پر لگانا بہت مشکل ہے۔ کچھ شرط و شرائط ہے، اس کے بعد ہی عمل ممکن ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس منزل آخرین میں جب ہر عمل کا حساب و کتاب لینے کے بعد فیصلہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا، سخت مشکل ہوگا۔ 3 مرحلوں میں بتایا، کچھ خیریت سے خرامہ جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے مشکل سے جنت میں جائیں گے، اور کچھ گرنے کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اس مرحلے کو یاد کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں ماہ رجب کا تیسرا روزہ بھی کوئی رکھے، پل صراط سے خیر خیریت کے ساتھ جنت کی طرف پل پار کرے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و مشکل سے پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میرے یہ گرین ٹوپی والے بھائی کتنے دنوں سے ایک مسئلہ دریافت کر رہے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ موقع ڈھونڈتا رہا، کیونکہ وضاحت ہے، اس خود ایک عنوان ہے، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج دل چاہتا ہے کہ ان کا مسئلہ بھی عرض کروں، اس کے بعد پھر شہادت کا ذکر شروع کروں۔ ان کا سوال ہے مسح کے بارے میں، اور یہ ایک مبتلا بہ مسئلہ ہے۔ فقہی جو الفاظ ہیں مبتلا بہ، جو بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ہر وقت انسان کے سامنے مسئلہ پیش آتا ہے، اسے مبتلا بہ مسئلہ کہا جاتا ہے۔ بعض مسائل ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آئے گا، حج کا مسئلہ ہے، جب حج پہ جائیں گے تب مسئلہ پیش آئے گا۔ روزانہ ہم حج تو نہیں کر رہے ہیں کہ حج کا مسئلہ پیش آئے گا۔ رمضان کا مسئلہ، رمضان جب روزہ رکھیں گے تب مسئلہ ہوگا۔ اما نماز، وضو، روزہ، یہ روزانہ کے مسائل، دن میں 5 ٹائم ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ وضو اور غسل کا مسئلہ اتنا نازک ہے، میں نے عرض کیا کئی سال بعد بھی پتہ چل جائے کہ انجانے میں نے وضو غلط کیا اور غسل غلط کیا ہے، ساری عبادتیں واجب دوبارہ قضا کریں، بہت مشکل ہوگا۔ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو رہی ہے، وہاں پر پچھلے چند سالوں کے قضا کا حکم آ جائے تو پھر تو وقت سے پہلے انسان ٹوٹ جائے گا۔